اس کی حفاظت کرے، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر، پھونک چڑھا دیتے ہیں فالوورز۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے۔ اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھونک چڑھانے کے اوپر۔ تو بعض اوقات فالوورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، بعض اوقات لیڈر اپنے فالوورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے، مس یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج ہمارے قرآن حکیم کا جو ہے وہ درس مکمل ہوا اس حوالے سے، یہ صورتیں اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمدللہ اس پہ میں نے کچھ اختتامی گفتگو کرنی ہے، وہ میں کرتا ہوں۔ صرف ایک چیز آپ کو یہاں بتا دوں کہ سورہ الناس جو ہے سیم لائک سورہ فاتحہ ہے، دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ایک جیسے ہی مضمون ہے، ڈیفرنٹ انداز کے اندر۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی الحمدللہ رب العالمین، یہی کی تھی نا، تو یہاں کیا ہے قل اعوذ برب الناس، یہاں پہ بھی آپ وہاں پہ رب العالمین، یہاں رب الناس۔ وہاں کیا تھا مالک یوم الدین، یہاں کیا ہے مالک الناس۔ وہاں کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں کیا ہے الہ الناس۔ ہے نا کیسی ریزیمبلنس ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، الہ الناس، تو معبود ہے۔ اور اس کے بعد تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور جو گمراہ ہیں اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان سے بچا۔ تو وہ سارے لوگ کون ہیں؟ شیاطین ہی ہے نا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ مضمون سیم لائک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی اسی کے اوپر سورۃ الناس کنکلوڈ ہوئی ہے، جہاں سے سورۃ الفاتحہ جو قرآن کا مقدمہ ہے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس اعتبار سے ان کے اندر ریلیشن شپ پایا جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں نے کچھ یعنی آخری الوداعی گفتگو کرنی ہے، اور آلموسٹ میرے خیال آدھے گھنٹے کی گفتگو بنے گی۔ ہمارا آج کا درس ماشاءاللہ آلموسٹ 1 گھنٹہ اور 5 منٹ میں ختم ہو گیا، یا 3 منٹ کے اندر۔ پورا جو میرا تھا کہ میں اسے مکمل کر لوں گا، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے مختصر کرتا تو آپ کو چیزیں سمجھ نہ آتی، تو ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، پورا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے آپ نے۔ 5 علمی پوائنٹس میں اس حوالے سے ڈسکس کروں گا مختصر سے، امید ہے آدھے گھنٹے کے اندر میری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا مناسب سمجھا۔ میرے بھائیو، دورہ تکمیل قرآن یا دورہ ختم القرآن کے موقع پر 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے ختم قرآن یا تکمیل قرآن کی جو اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے۔ چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہر چیز گستاخی کے زمرے میں فال کر جاتی ہے، کیونکہ یہاں علماء نے مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ کی ہوئی ہے، ہر چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ختم قرآن بول دیا تو اس کا مطلب ہے قرآن کو آپ نے ختم کر دیا، تو قرآن تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ جو ختم قرآن کو غلط سمجھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو ہم خاتم النبیین جو کہتے ہیں، تو کیا نبیوں کو ہی ختم کر دیا؟ علمی جواب اینٹی وینم والا، پھکی والا، الزامی جواب۔ تو وہاں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، اس ختم کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب ختم قرآن کوئی بول رہا ہوتا ہے تو آپ دوسرا مطلب کیوں لے لیتے ہیں اور گستاخی کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں بھی یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ختم قرآن کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اس نے قرآن پڑھا
اس کی کمپلیشن ہو گئی، اس کی تکمیل ہو گئی، وہ دورہ مکمل ہوا. جیسے نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سارے نبیوں کے اینڈ پہ آئے، اس لیے نہیں کہ آپ نے نبیوں کو ہی ختم کر دیا، نعوذ باللہ. تو آمدہ کوئی کہنا ختم القرآن، فوراً پھکی، خاتم النبیین نہیں مانتا تو فوراً فتویٰ لگا دیں تاکہ اس کو پھر بات سمجھ آئے. پھکی کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ ٹرم بالکل درست ہے. تکمیل قرآن مہذب ذرا لفظ اہل حدیث، چونکہ وہ دوسرا بھی ختم قرآن سے بھی ڈرتے تھے نا، وہ جو ختم پڑھا جاتا ہے آ کے میت کے اوپر، اور انہوں نے کہا اس لفظ سے ہی جڑان کرو تکمیل قرآن. اچھا تکمیل قرآن پہ وہ کہتے ہیں یار تکمیل قرآن تو 1400 سال پہلے ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت جو نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آج تک تکمیل قرآن چل رہی ہے. وہ بھی کوئی نہ کوئی پخ کٹ لی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرمز باقاعدہ یوز ہوئی ہیں. سنن دارمی جو حدیث کی کتاب ہے، امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی، اور مسلم شریف میں 71 احادیث امام دارمی سے امام مسلم نے لی ہیں. سنن دارمی میں آخری چیپٹر ہی ہے، اس کا نام ہے باب ختم القرآن. ختم قرآن کی ٹرم عربی کی ٹرم ہے، حدیثوں کی ٹرم ہے، محدثین کی ٹرم ہے. اور اس میں وہ کئی ایک روایتیں لے کے ہیں. ایک روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے پی ڈی ایف میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے 3517 سنن دارمی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی ہیں انس ابن مالک، جنہوں نے 10 سال آپ کو وضو کروایا، بخاری مسلم میں آتا ہے. جب وہ قرآن ختم فرماتے، اور وہاں پہ بھی لفظ ہے ختم فرماتے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں گستاخی کرتے، اور محدثین کی ٹرم میں دورہ قرآن یا قرآن کی تلاوت کو مکمل فرماتے ہیں، لیکن لفظ ختم قرآن ہی ہے وہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب وہ ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو جمع کرتے اور پھر اجتماعی دعا کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا. ہم بھی انشاءاللہ اینڈ پہ دعا کریں گے جب یہ میری گفتگو مکمل ہوگی. باقی اس حوالے سے یہ جو دعائیں مشہور ہیں نا، وہ جو قرآن کے اینڈ پہ بھی ایک دعا لکھی ہوتی ہے، سعودی والوں نے تو نہیں لکھی، ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتے ہیں نا، تو اس کے اینڈ پہ ایک دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے ختم القرآن. وہ کہیں نہیں ہے. اس کا پہلا حصہ پھر بھی ملتا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، لیکن یہ ایک ہی بندے نے یہ نقل کیا ہے، جلال الدین سیوطی نے، اور اس نے ساتھ لکھا ہے یہ وضع کی ہوئی حدیث ہے، جہاں موجود بھی ہے. ساتھ اس امام نے خود لکھا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہے حدیث، تو یہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے. باقی جو اس کے ساتھ الفاظ ہیں وہ تو کہیں ملے بھی نہیں. میں نے پوری احادیث کی جو کتب ہے سلیکٹ کر کے مکتبۃ الشاملہ میں دیکھا ہے، باقاعدہ ڈسکشن بھی علماء سے کی، تو پتہ چلا یہ تو کہانی تھی. آپ دیکھیں قرآن کے اندر بھی علماء نے کہانی داخل کر دی ہے. یہ قرآن میں کہانی داخل کی ہے نا. قرآن کے آگے دعائے ختم القرآن کیا لکھنے کی ضرورت ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کو اتنا ہی، بلکہ تو آپ کو یہاں پہ تو سب کانٹیننٹ میں ایسے قرآن ملیں گے جن کے یعنی اینڈ پہ جا کے آپ کو تعویذات بھی صورتوں کے بنے ہوئے ملیں گے قرآن کے اندر. ان کو دو گتوں کے درمیان انہوں نے قرآن کو ابھی پاک نہیں رہنے دیا، ناپاک اپنے عقائد اور نظریات اس کے اندر داخل کرتی ہیں. لیکن یہ شکر ہے میرے پاس یہ جو سعودیہ قرآن ہے چھپا ہوا پرنٹڈ، اس کے اندر انہوں نے کوئی ختم قرآن کی کوئی دعا نہیں لکھی ہوئی ہے. جتنا تھا اتنا لکھا ہوا ہے، کنکلوڈ کر دیا. اور اس صفحے پہ انہوں نے کچھ اور نہیں لکھا، پھر آگے جا کے انہوں نے عربی قواعد کچھ لکھے ہیں، باقی اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا. تو دعائے ختم القرآن جو ہے وہ کوئی نہیں، لیکن اجتماعی دعا ختم قرآن کے موقع پر آپ کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اور جو چیز صحابہ سے ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے وہ بھی سنت میں داخل ہے. تو یہ اس حوالے سے میں نے الحمدللہ کلیریفیکیشن دے دی. علمی پوائنٹ نمبر 2 میرے بھائیو، قرآن کے بنیادی 2 ہی مقاصد ہیں. نمبر 1 قرآن کو سمجھا جائے، اور نمبر 2 قرآن پر عمل کیا جائے. 2 ہی مقاصد ہیں. اور اس کے اندر باقی ساری چیزیں، جائے قرآن پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے اس کتاب کو آگے پہنچاؤ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. قرآن کی تلاوت کرنا وہ بھی قرآن میں حکم ہے. تو عمل کرنے میں ہر چیز داخل ہو جائے گی. تو قرآن کا سمجھنا اور عمل کرنا یہ بنیادی چیز تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کے حضور
کہ میں قیامت والے دن اپنے رب کے حضور یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن پوری محنت کے ساتھ سمجھ کے پڑھا ہے، اور اس کے ثبوت میں میرے یہ 9 سال کی ریکارڈنگز ہیں، ایگزیکٹلی 9 سال ہو چکے ہیں۔ 16 اکتوبر 2010 کو پہلی کلاس ریکارڈ ہوئی تھی، اور آج ہے 13 اکتوبر 2019، 9 سال۔ اور الحمدللہ کوشش کی، سمجھا، اسے ویڈیوز میں ریکارڈ کیا تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے اور موجودہ لوگوں کے لیے بھی سرمایہ آخرت اور عقائد کی اصلاح کا سبب بھی بنے، آمین۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ پہلی چیز علم کی بات، جس نے کوئی علمی خدمت کی تھی نا، وہ مرنے کے بعد بھی، امام بخاری امام مسلم کو آج بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا وہ بھی اسے ملے گا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بھی اس کو نفع پہنچے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ اس کے بعد جن لوگوں نے میرے ساتھ اس حوالے سے ان 9 سالوں میں کوآپریٹ کیا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ اس میں میرے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میری دادی اماں ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، جنہوں نے ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد میرے دوست احباب ہیں آپ لوگوں کی شکل میں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس کی فارم میں یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور قیامت والے دن اس چیز کو ہمارے لیے نجات کا اور جنت میں اعلیٰ درجات کا سبب بھی بنا دیں، آمین۔ میرے بھائیوں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے 2012 میں 11-12 میں ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئی تھی، ریکارڈنگ تو 2010 میں شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ قرآن کلاس جب چڑھتی تھی نا، کئی ہفتے گزر جاتے تھے، 30 35 40 سے زیادہ ویورشپ نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہمارے کئی کلپ ایک دن میں 40-50 ہزار لاکھ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس ٹائم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2012 میں جب میرا وہ مسئلہ 31 والی کلاس ریکارڈ ہوئی نا، تو وہ جب ہم نے اپلوڈ کی نا، تو اگلے دن میں نے شام کو دیکھا تو 121 بندوں نے وہ دیکھی ہوئی تھی۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار ہمارے درس میں تو 60-70 لوگ تھے، تو 121 لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے۔ سر آج اللہ کے فضل سے یہ حالت ہے، میں آپ کو صرف پچھلے مہینے کا بتاؤں کہ 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایک مہینے میں ہمارا یوٹیوب کا چینل وزٹ کیا ہے۔ 80 لاکھ، 8 ملین سے زیادہ، جو یوٹیوب پہ ہمارا آفیشیل چینل میرے نام پہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا، جس کے آلموسٹ 7.5 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، 742 ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مفت سورس دے دے گا پوری دنیا تک آواز پہنچانے کا، الحمدللہ۔ تو آج اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھ لیں کہاں وہ 16 اکتوبر 2010 6 اور 7 ذیقعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات تھی جب ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ ہمارے تھمبنیل پہ میری وہ تصویر بھی لگی ہوگی جس میں میں نے وہ جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اور آج ماشاءاللہ تعالیٰ 13 صفر 1441 ہجری ہے، بمطابق 13 اکتوبر 2019، ایگزیکٹلی آلموسٹ 9 سال ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، یہ جو ہماری کلاسز، قرآن کلاسز ہیں جو ریکارڈ ہوئیں، 344 نمبر آج کلاس تھی ہماری آخری، یعنی یہ سٹارٹ ہوئی تھی 16 اکتوبر 2010 کو بمطابق 6 اور 7 ذیقعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات۔ ان دنوں رات میں درس ہوتا تھا۔ پھر ہم نے، آپ کو پتہ ہے 2017 28 اکتوبر کو میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ درس سنڈے کو دن کے وقت شفٹ کر دیا تھا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور وہ اللہ نے اس شر میں سے خیر نکالا۔ پہلے صرف جہلم کے لوگ آتے تھے، اب یہاں اگر 200 بندہ ہوتا ہے تو اس میں 150 دوسرے شہروں کا ہوتا ہے، تو 50 جہلم کے ہوتے ہیں۔ تو باقی یہ یاد رکھیے گا، جہلم والے بھی اگر مجھے ملنا چاہیں تو وہ ان کو آنا اتوار دن ادھر ہی پڑتا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جہلم یا اسلام آباد والوں کو اپنے گھر میں ملتا ہوں، نہ،
سب کے لیے ایک ہی رول ہے، ادھر ہی آ کے ملیں گے، سب کے لیے برابر رکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ آتے ہیں آؤٹ اسٹیشن سے جو آتے ہی ایک دفعہ ہی ہیں، یا کبھی موقع ملے دوسری دفعہ، ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ تعالی۔ تو آج الحمدللہ 13 اکتوبر 2019 بمطابق 13 صفر 1441 ہجری، 9 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ ان 9 سالوں میں 344 قرآن کلاسز کے اندر ہم نے یہ قرآن کا ان ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا کے یہ پوری تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک ایک آیت کے اوپر میں نے دور حاضر کے تمام اختلافی موضوعات کو کور کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کہنے کو تو ایک آیت تھی، اس میں عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ استانت، عقیدہ علم غیب، یہ تینوں چیزیں تھیں۔ تو میں نے مسئلہ نمبر 6A 6B اور 7 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا صرف ایک آیت کے اوپر، 4-5 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں کے اندر۔ پھر یہ مشہور آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک آیت کے ایک ٹکڑے پہ 6 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے آلموسٹ ریکارڈ ہوئے۔ مسئلہ نمبر 111A B C 112A B C، ذکر سے ریلیٹڈ جتنے صبح شام کے اذکار، صورتوں کے فضائل، سب کچھ کور کیا، کیونکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کوئی درس اور دیا جائے قرآن کے علاوہ۔ اور یہ بات بعض لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے اور میرے پہ منکرین حدیث ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ میرے سے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، کہانیاں بیان کی ہیں زیادہ تر لوگوں نے، میں تو ہر جگہ حدیثوں کا اور ان کتابوں کا حوالہ دے کے بخاری مسلم کا چلتا ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہماری مسجدوں میں درس حدیث، درس فقہ، درس تصوف کی بجائے صرف درس قرآن ہونا چاہیے۔ درس قرآن کے ذیل میں آپ بیان کریں، کیونکہ ہماری یہ ٹیکسٹ بک ہے، اور میں نے الحمدللہ درس قرآن کے کانٹیکسٹ میں اختلافی موضوعات، فقہی معاملات بھی ڈسکس کیے۔ سورۃ المائدہ کی جب شروع کی آیات آئیں تو میں نے وضو، غسل، استنجا، تیمم کو بھی مسئلہ 42 ریکارڈ کرایا قرآن کے کانٹیکسٹ میں، سب کچھ قرآن کے ساتھ، تاکہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو اللہ کے فضل سے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک میں 4 میں نے لیکچر معجزات، استدراج، کرامات اس کے اوپر ریکارڈ کروائے۔ مسئلہ تقدیر سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں 4 لیکچر، مسئلہ نمبر 103 104A B C ریکارڈ کروائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ فائنل لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 344 ریکارڈ ہوا اللہ کے فضل سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیو، آج تک جو بھی ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں، کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ نہ ہو، سب کی سب اپلوڈڈ ہے اور فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے قرآن لیکچرز کی، جو آپ کو 01 لیکچر، 02 لیکچر، 03 لیکچر کے نام سے ملے گی، اور ساتھ سورت کا نمبر لکھیں، میرا نام لکھیں، کھل جائے گی۔ یہ 344 پہ آج فریز ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ دوسری کیٹیگری میں نے انہی قرآن کلاسز میں جو اسپیشل لیکچرز دیے تھے، ایک ایک آیت کے اوپر کئی ایک اختلافی موضوعات پہ، حیات النبی کے اوپر دیا، حاضر و ناظر کے اوپر دیا، علم غیب پہ دیا، تو وہ قرآن کلاسز مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہیں، اور وہ بھی 201 کے اوپر فریز ہو چکے ہیں، مسئلہ نمبر 1 سے لے کے 201 تک۔ اس کے سپیلنگ آپ لکھیں گے MAS اپوسٹرافی والا کامہ ALAH، ساتھ 01 مسئلہ، 01 02 کو شروع میں لگانا ہے، تاکہ وہ ڈیجٹس ہم نے شروع میں رکھے تھے تاکہ آپ کو دیکھنے میں، ورنہ ڈیجٹ بعد میں رکھیں تو ہر ایک مسئلہ ہی نظر آ رہا ہوگا، ہر ایک لیکچر ہی نظر آ رہا ہوگا۔ تو ہم لیکچر نمبر 1 نہیں لکھتے، 01 ڈیش لیکچر، 02 ڈیش لیکچر، 01 ڈیش مسئلہ، 02 ڈیش مسئلہ۔ اور تیسری کیٹیگری جو 18 مارچ 2018 کو شروع کی، جس نے ہمارا کام ماشاءاللہ ایکسپونینشلی رائز کیا، اور یہ بھی اتوار کے دن کے درس شفٹ ہونے کی برکت تھی کہ یہ علمی و تحقیقی مجالس شروع ہوئیں، اور اس میں میں جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو، انہوں نے مجھے مشورہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں قرآن کلاسز کے بعد فی البدی 3 4 بعض اوقات 8 گھنٹے یہاں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا ہوں۔ وہ بہت بڑا سرمایہ تھا جو ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ اچھا، وہ میرے ابا جی 2 عرصے سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار اس کی ریکارڈنگ شروع کرو مجالس کی، یہ زیادہ افیکٹو چیزیں ہوں گی کوسچن آنسر سیشن کی۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں اب افسردہ نہیں ہوں، سٹارٹ میں تھا میں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ 84 مجالس ریکارڈ ہو چکی ہیں، 4 5 گھنٹے کی بھی مجلسیں ہیں، 2.5 گھنٹے سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ آج 50ویں ہونی تھی، میں نے قرآن کی آخری فائنل لیکچر کی وجہ سے اس کے پروٹوکول میں اسے شفٹ کر دیا اگلے ویک میں۔
18 مارچ 2018 کو شروع ہوئی، آج ماشاءاللہ 13 اکتوبر 2019 تک 84 علمی و تحقیق مجالس. یہ انشاءاللہ اس وقت تک چلیں، یہ فریز نہیں ہوں گی، میری زندگی تک انشاءاللہ ہیں، یہ جب تک چلیں گی، یہ سوال تو ختم ہی نہیں ہونے ہیں، تو وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ایشوز کے اوپر بھی آلموسٹ ہر ایشو پہ میری ویڈیو آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ ہے 01 علمی و تحقیقی مجلس، 02 علمی و تحقیقی مجلس، ILMIO تحقیقی، اس نام. یہ 3 کیٹیگریز تھیں جو آلموسٹ الحمدللہ ساری کی ساری یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں، اور آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ بتانا ضروری تھا. اب آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 ہے، وہ ہے نیکسٹ ہمارا پلان کیا ہے قرآن کلاسز کے حوالے سے. مسئلہ نمبر تو فریز ہو گئے، تحقیقی مجالس تو انشاءاللہ چلیں گی. قرآن کلاسز کے حوالے سے اب نیکسٹ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ قرآن کلاسز ہماری انشاءاللہ تعالی اب ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ، جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پیچھے. میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا ہمیں مسجد میں تو نہیں گھسنے دیتے، ہم مسجد ہی یہاں پہ لے آئے ہیں، یا ویڈیو میں دیکھیں گے تو لگے گا محراب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اسی بیک گراؤنڈ میں ریکارڈنگز ہوا کریں گی. تو قرآن کلاسز اب ہم نے جو اس کے لیے نیکسٹ نیو تھم نیل ڈیزائن کیا ہے، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر. اور وہ جو یوٹیوب پہ رومن میں اپلوڈ ہوں گی تو وہ ہوگا 01 قرآن کلاس، پھر آگے وہ. تو یہ تھا نا 01 لیکچر، وہ ہوگا 01 قرآن کلاس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کلاس، اس طرح وہ چلا کرے گا. تو یہ 01 قرآن تفسیر ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کلاس، 02 قرآن کلاس، 03 قرآن کلاس. تو یہ ہماری چوتھی اب کیٹیگری ہوگی، ان کے علاوہ تحقیقی مجالس، مسئلہ نمبر اور پرانے تفصیل لیکچرز کے علاوہ انشاءاللہ تعالی اب یہ چڑھا کریں گی. اور اس میں آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک تھا، آپ لوگ خواہشات تو بڑی اظہار کرتے ہیں لیکن کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اب آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا. قرآن کلاس جو آج ریکارڈ ہوا کرے گی ایٹ لیسٹ 3 دن کے بعد وہ اپلوڈ ہوا کرے گی، کیونکہ اب جو قرآن کلاسز ہماری ریکارڈ ہوں گی، جو میں عربی پڑھ رہا ہوں گا وہ آپ کو نیچے لکھی ہوئی بھی خوبصورت عربی خط نسق، جو ہمارا فونٹ جو تاج کمپنی کا سٹائل ہے قرآن لکھنے کا، اس میں آپ کو نیچے نظر آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. بیان القرآن میں جس طرح نظر آتا ہے، لیکن وہ تو عربی پرانے زمانے کی وہ JPGs تھے، وہ تو بڑی اتنی واضح نہیں ہے. اب تو آپ پتہ ہے محمدی بولڈ فونٹ آ چکا ہے، پوری شارپ آپ کو عربی کے ساتھ ہم نے اس کی کلر سکیم بھی فائنل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس قرآن کلاس میں بھی اس کو ڈسپلے کرا دیں. یوسف بھائی نے کر لیا کام جی سارا، اگر انہوں نے کر لیا ہوا تو ہم ڈسپلے کرا دیں گے، ادروائز جو اگلی کلاسوں سے شروع کریں گے تو بہرحال سیمپل کے طور پہ اس کلاس میں بھی کر دیں گے. اور اس کے بعد جو احادیث ہیں، جتنی احادیثیں میں فی البدی بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ ان کتابوں کے نام اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ کو نیچے ڈسپلے ہوا نظر آیا کرے گا. لیکن اب یہ میرے پہ بڑا امتحان آ گیا ہے کئی اعتبار سے. نمبر 1 یہ کہ اب مجھے قرآن کی کلاس کی تیاری کے لیے پورا ہفتہ ریکوائرڈ ہوگا ایک کلاس کے لیے، کیونکہ میں نے اسپیسیفائک بولنا ہے ایک، اور اس کے سارے وہ JPGs بھی ریڈی کرنے ہیں، کیونکہ ڈسپلے کرانے ہوں گے. ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے، زبانی تو مجھے بہت یاد ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر نمبر لگانے کے لیے پوری ورکنگ کرنی پڑتی ہے. پلس یہ ہے کہ ہم یہ جتنی کلاسز ریکارڈ ہوں گی یہ اسٹرکٹلی 1 گھنٹے کے اندر ریکارڈ ہوں گی. میں نے فرحان بھائی کو بتا دیا کہ جیسے ہی میری سٹاپ واچ پہ 55 سیکنڈ آئیں گے ہم سٹاپ واچ رکھیں گے. ابھی تو میں اندازے سے ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، سٹاپ واچ آن ہوگی، جیسے ہی 55 سیکنڈ پورے ہوں گے نا، جس آیت پہ بھی پہنچے ہوئے ہوں گے نا، چاہے وہ گفتگو مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ اگلی دفعہ میں شفٹ ہو جائے گی، تاکہ ہماری 1 گھنٹے کے اندر کی کلاس ریکارڈ ہو. کل کو کبھی کسی ٹی وی چینل پہ چلانی پڑے کسی ٹائم کے اندر 8 سے 9، 7 سے 8، تو اگر ایک لیکچر 1.5 گھنٹے کا ہو، دوسرا 1.25 گھنٹے کا، تیسرا 55 منٹ کا، چوتھا 1 گھنٹہ جو ہے وہ 33 منٹ کا، تو وہ تو پھر نہیں چل سکتے. تو اس اعتبار سے ہم ریکارڈنگ اب کریں گے کہ یہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ختم ہو. جہاں پہ مضمون ختم ہوا ہوگا، پہلے تو مجھے ٹینشن ہوتی تھی نا مضمون کنکلوڈ ہو جائے، بڑا شک بھی تھا مجھے، تو یقین کریں امید بھی نہیں تھی کہ یہ مکمل ہوگا. یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ یہ تفسیر مکمل، کیونکہ جب بھی لوگ پوچھتے تھے کہتے جی حالے تو 1 سپارہ ہوا ہے، 2 ہوئے، وہ اتنی ڈیٹیل سے تھی تو نظر نہیں آتا تھا. میں ویسے شروع میں کہتا تھا، میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے یہ مکمل ہونے، جس طرح میں نے شروع کیا ہے، تو اللہ کا شکر 9 سال میں ہو گیا. اب اتنی ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ نہیں ہوں گے، لیکن اتنے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ آئیں اور آپ کسی کو ریفر کریں، اور میں اس میں پھر جو کراس ریفرنس میں جو آلریڈی لیکچر ریکارڈڈ ہیں
اب اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئے گی نا تو سر 3 لیکچر نہیں ریکارڈ ہوں گے اس پہ، صرف یہ بتایا جائے گا کہ اس سے بعض لوگ علم غیب کا عقیدہ حاضر و ناظر کا نکالتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ نمبر 6A B اور 7 نمبر مسئلہ دیکھ لیں، بس اس پہ میں اکتفا کر دوں گا، لیکن سیر اصل گفتگو اتنی ضرور کر دوں گا کہ وسوسہ کل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہماری پھر کلاسز آلموسٹ 3 دن کے بعد، یعنی اگر اتوار کو ریکارڈ ہوئی ہے تو بدھ تک یہ اپلوڈ ہوا کرے گی، اس لیے آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور یہ بار بار جو میسج بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی خواہشات اتنی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور دوسری طرف کہتے ہیں ویڈیو فوراً اپلوڈ کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے بندے تو نہیں بھرتی کی، آپ کو پتہ ہے سب لوگ والنٹیئرلی یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، بھرتی بھی کیے ہوں تب بھی نہیں یہ کام ہو سکتا فوراً سے۔ اور مجلس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مجلس ہم منڈے کی صبح اپلوڈ ہو جایا کریں، اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ پھر تو بہت گیپ آ جائے گا نا۔ مجلس انشاءاللہ تعالی منڈے کی صبح یا منڈے کی شام سے پہلے اپلوڈ ہو جایا کرے گی، لیکن قرآن لیکچر جو ہے وہ بدھ والے دن، اور ظاہر ہے بدھ سے بدھ چلے گا تو آپ اس اتوار کو جو ریکارڈ ہوا ہے وہ اگلی اتوار کو دیکھ لیں، دیکھنے والے جو ہیں، اور اس سے پہلے اگلی اتوار سے پہلے اس سے اگلے والا اپلوڈ ہو چکا ہوگا، تو نیٹ آپ کو 1 ویک ہی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ باقی کئی باتیں میں نے کرنی تھی لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں، اس کے لیے آپ میری مجلس نمبر 50 4 گھنٹے کی 21 سوالات مجھ سے ہوئے ہیں، میرا انٹرویو ہے وہ سب لوگ دیکھیں۔ دوسرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کڑوے کوسچنز مجھ سے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کے جوابات دے کے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑا ہے۔ اور حال ہی میں مجلس 75 ہمارے دعوت حق کے حوالے سے 40 کوسچنز مجھ سے کیے گئے تھے، وہ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ وزٹ کریں، آپ وہاں پہ بھی چیزیں اپلوڈڈ ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کریں۔ اینڈ پہ یعنی میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جس نے ملاقات کرنی ہوتی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں قدر کرتا ہوں، اللہ کے لیے آتے ہیں، تو تنگ نہ کیا کریں، فون پہ بات کرنے کے لیے تنگ نہ کیا کریں ہمارے بھائیوں کو۔ جسے شوق ہے، بڑی محبت کا اظہار ہے، تو آپ تشریف لے آئیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، صرف پاکستان سے نہیں، اور یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے اگینسٹ کچھ لینا نہیں ہوتا، میں تب یہ فخریہ بات کر رہا ہوں جب میں کسی سے کچھ لے رہا ہوں اس حوالے سے، تو تنگ نہ کیا کریں، جس نے آنا ہے شوق پورا کرنا ہے، 11 بجے اتوار والے دن یہاں پہنچ جائے، ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، درس بھی اٹینڈ کرے تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو، خالی ہاتھ لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں کسی کو۔ اور ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، ہم نے مغرب کی اناؤنسمنٹ کی تھی لیکن وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم اسپیسیفائی کرتے ہیں اس ویڈیو کی وساطت سے، صبح 9 سے 5 تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162، آپ ریسرچ پیپرز فری منگوا سکتے ہیں۔ اور باقی درس کے حوالے سے، اکیڈمی کے ایڈریس کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے تو گوگل میں آپ جائیں تو آپ کو گوگل خود ہی بتا دے گا، حافظہ اللہ تعالی، پورا آپ کو گائیڈ کر دے گا کہاں پہ ہے۔ جہلم شہر تو چھوٹا سا شہر ہے، آرام سے پہنچ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہے میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اب دعائے تکمیل قرآن کے سلسلے میں ہم اجتماعی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ اے اللہ، یہ جو کچھ دورہ قرآن کے سلسلے میں تو نے ہماری مدد فرمائی، 9 سالوں میں مکمل ہوا، اے اللہ اس تفسیر قرآن کے دوران جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی دعوت پہ خود بھی عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم اپنے اس نیک عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، فوت شدہ رشتہ داروں کی، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کی دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر فرما، بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت کی، آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی اور ہماری سارے رشتہ داروں کی اور ہماری امت میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اللہ تمام لوگوں کی قبر کی منازل کو آسان فرمانا اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے مبارک جھنڈے کے تلے جگہ عطا فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے مشروب نصیب فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے اللہ پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں مستقبل میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کو، قرآن و سنت کے کام کو، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر، کسی دنیاوی غرض سے، منفعت سے بالا تر ہو کر، فتنوں سے بچتے ہوئے اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں اور جو ہمارے ویڈیو سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ اے اللہ بحیثیت انسان، ہر انسان کے اندر کوئی خامیاں موجود ہوتی ہیں، انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ انسان چونکہ ہے ہی مخلوق تو امپرفیکٹ ہے۔ اے اللہ انسان ہونے کے ناطے جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں یا آئندہ بھی ہوں گی، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان غلطیوں کے فتنے سے ہمارے آڈینس کو محفوظ فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اسٹرکٹلی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ جی سورہ قریش کی اور سورہ اثر کی وہ ہو گئی ہے نا، اینڈ والے جو ہے نا 5-10 وہ بڑی سونے والی ایک بندہ ہمیشہ ایک جانا بڑی ہوتا ہے، پھر جانے ہی وہ بچی پتا بولنا نہیں چاہیے۔ علی بھائی بھی خلاف کام کرنا، علی بھائی میں بولنا